السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، قرآن پاک اگر ہاتھ سے گر جائے انجانے سے یا بے احتیاطی سے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ چونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ہیں، ہمارے معاشرے کے لوگوں میں، کہ بھائی قرآن مقدس اگر گر جائے تو جو قرآن مقدس گرا ہوا ہے اس کا وزن جتنا ہے اس وزن کے برابر گیہوں صدقہ کرنا پڑتا ہے، اس وزن کے برابر چاول صدقہ کرنا پڑتا ہے یا پیسے صدقہ کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں لوگوں کے اندر موجود ہیں۔ تو ان باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی قرآن مقدس اگر ہاتھ سے گر جائے تو ایسی کیفیت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں اسی کے تعلق سے آپ کو بتانے والا ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دوستوں دیکھیں، اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے قرآن مقدس کو گرا دیتا ہے، ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، تو آپ یقین جانیے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مقدس کی تعظیم کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے قرآن مقدس کو گراتا ہے تو یقین جانیے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا کام کوئی مسلمان کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مقدس کی تعظیم کرنا بے حد ضروری ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، لیکن یہ تو ہو گیا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے قرآن مقدس کو گراتا ہے تب کیا ہے؟ تب اس کے لیے یہی کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے نہیں بلکہ بے احتیاطی سے اس کے ہاتھ سے قرآن مقدس گر گیا، بے احتیاطی کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اسے پتہ تھا کہ اس جگہ اگر قرآن مقدس کو رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ گر جائے۔ اگر اس طرح سے ہم قرآن مقدس کو پکڑتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ قرآن مقدس گر جائے۔ اس کو کہتے ہیں بے احتیاطی۔ اگر کسی کے ہاتھ سے بے احتیاطی سے قرآن مقدس گر جاتا ہے تب ایسی کیفیت میں کفارہ کیا ادا کرنا ہوتا ہے؟ صدقہ کیا دینا پڑتا ہے؟ گیہوں دینا پڑتا ہے، چاول دینا پڑتا ہے، پیسہ دینا پڑتا ہے، کیا دینا پڑتا ہے؟ تو آپ جان لیجئے کہ اگر بے احتیاطی سے ہی قرآن مقدس، قرآن پاک گر جائے تب اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے۔ شریعت میں اس کا کوئی کفارہ بیان نہیں کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، اتنی بات آپ کو پتہ چل گئی کہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر آپ سے بے احتیاطی سے گر جاتا ہے قرآن مقدس تو آپ اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر کے دعائیں مانگیں، معافی مانگیں اور استغفار کریں، توبہ کریں کہ یا اللہ ہم سے بہت 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 بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہم سے بے احتیاطی سے قرآن مقدس گر گیا ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دیں۔ یہ آپ رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر کے معافی مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ ٹھیک ہے دوستوں، اگر آپ سے بے احتیاطی سے گر جاتا ہے، لیکن اگر کسی بندے کے ہاتھ سے انجانے سے گر جاتا ہے، مطلب اچانک ایسے گر گیا، تب اس کے لیے کیا ہے؟ تب بھی آپ جان لیجئے کہ اس کے لیے کوئی صدقہ نہیں ہے، کوئی صدقہ نہیں ہے، اور پھر نہ کوئی پیسہ دینا ہے، نہ گیہوں دینا، نہ چاول دینا، کچھ بھی نہیں۔ قرآن مقدس اگر انجانے سے اگر گر جاتا ہے یا بے احتیاطی سے گر جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی صدقہ نہیں ادا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، نہ ہی چاول ادا کیا جاتا ہے، نہ ہی گیہوں صدقہ کے طور پر دیا جاتا ہے۔ تب بھی اگر آپ سے انجانے سے اچانک گر گیا تب بھی آپ رب کی بارگاہ میں آپ معافی مانگیں، شرمندہ ہو کر کے توبہ کریں کہ یا اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ قرآن مقدس اگر انجانے سے گر جائے تو اس کا کوئی بھی صدقہ نہیں ہے، نہ ہی گیہوں دینا ہوتا ہے، نہ ہی چاول دینا پڑتا ہے۔ لیکن اگر قرآن مقدس آپ کے ہاتھوں سے انجانے سے گر گیا ہے اور آپ صدقہ ادا کرنا چاہتے ہیں، چاہے گیہوں دینا چاہتے ہیں، چاہے چاول دینا چاہتے ہیں، چاہے پیسہ دینا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کی مرضی کی بات ہے۔ شریعت کی طرف سے کوئی چیز متعین نہیں کیا گیا ہے کہ قرآن مقدس گر جائے تو آپ کو صدقہ دینا ہی پڑے گا، ایسا نہیں کہا گیا۔ لیکن آپ صدقہ دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، دے دیجئے، لیکن شریعت کی طرف سے کوئی چیز متعین نہیں کی گئی ہے۔ دوستوں آپ کو یہ تمام باتیں پتہ چل گئی دوستوں کہ اگر قرآن مقدس انجانے سے یا بے احتیاطی سے گر جائے تو پھر ایسی کیفیت میں اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگیں، توبہ کریں
اور اس کے بدلے میں کوئی صدقہ ادا نہیں کیا جاتا ہے، نہ ہی ہم پر ضروری ہوتا ہے نا دوستوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔